احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ آج کل تو ہم زندگی بس دو ہی اصولوں پر کاٹ رہے ہیں کہ بھائی جلدی سے سمجھا دیں اور جلدی سے مزہ دے دیں، اور کہاں جانا ہے آگے کوئی منزل بھی نہیں ہے۔ کشتیاں تیار ہیں، بہترین گاڑیاں ہیں، لیکن کوئی منزل ہمارے پاس، کوئی بڑا معنی نہیں ہے۔ واٹس ایپ کا یہ جو فیچر ہے کہ ہم جلدی سے 1.5 یا 2x پر کر کے سن لیں کہ دوسرے نے کیا پیغام دیے، بالکل ٹھیک قدم ہے ان کا۔ ہماری زندگی 1.5x پر ہی ہے۔ رے بریڈبری کی کتاب فارنہائٹ 451 میں ہم آپ کو سنا چکے ہیں وہ خوبصورت بات کہ وہاں گاڑیاں سلو چلانے پر پابندی ہوتی ہے۔ تو آخر کار وہ آدمی پوچھتا ہے کہ میں گاڑی سلو کیوں نہیں چلا سکتا؟ وہ کہتا ہے اگر تم گاڑی سلو چلاؤ گے تو تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ جو پنک لائن تمہارے ساتھ ساتھ گاڑی کے بھاگتی ہے وہ لائن نہیں ہے، وہ پھول ہے۔ ہم چاہتے نہیں کہ تم اتنی گہرائی میں توجہ دو، پھر تم ریاست، ملک، قوم، نظام کے لیے، سرمایہ داروں کے لیے اتنے کارآمد رہو گے نہیں۔ اگر تم ہر لمحے رک کر خوبصورت بادلوں کو دیکھو گے، ایک ایک پھول پر نظر کرو گے، تو کیا زندگی کما پاؤ گے؟ سو لائف ایٹ 1.5x، ویلکم ٹو دا جنگل۔ ایسے ہی افغانی میں نے اپنی کتاب وی میں کہا نا کہ وہاں پہ وہ کہتا ہے اپنا مجھے لٹریچر کوئی دو، تو وہ کہتا ہے ہاں ہم وہ شیکسپیئر کے ترجمے کر رہے ہیں، تو بس بالکل 1 پیجر پہ ہم لانے والے، بس ایسے سمری پڑھو اور آگے نکل جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کئی ایسی ویب سائٹس اب موجود ہیں جنہیں لٹریچر کے اسٹوڈنٹس استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اسپارکی نوٹس اینڈ واٹ ناٹ، جہاں سے وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو اتنی موٹی کتاب ہے اس کی بس موٹی موٹی تھیمز، کرداروں نے کیا کیا، بس جلدی سے سمجھا دیں۔ کسی بھی چیز کی گہرائی میں اترنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کتابیں بھی کچھ ایسی آ رہی ہیں، 1 منٹ مینیجر، مطلب کہ جو پہلے آپ بڑی محنت سے 2-2.5 سال لگا کے سیکھتے تھے، بس ایک کتاب پڑھے، مختصر سی، انتہائی عامیانہ کتاب، بس وہ کتاب پڑھ لیں اور بس آپ کی جان بخشی ہو جائے گی۔ مثنوی مولانا روم کے صفحے نہیں اب آپ گن سکتے، اشعار دور کی بات، پڑھنا دور کی بات، منظر نہیں آپ دیکھ سکتے، پھول کو کتنی طرح پکارا، سمندر کو کس کس طرح اس نے دیکھا، ہم ان کا وزن نہیں، اب اتنا وقت نہیں کہ ایسے اٹھا کے اس سے کسی ترازو میں رکھ کے اس کا وزن بھی دیکھ سکیں، بس 2-4 باتیں پتہ ہوں۔ اس کے لیے وہ انتظام کیا تھا نا جو ہائٹ آف تصوف کو کمرشلائز کیا تھا الف شفق نے، 40 رولز آف لو لکھ کے، کہ بس وہ ایک خاص معیار اور خاص جلدی سے رومی ہاتھ لگ جائیں، پھر کبھی پڑھنے کی ضرورت محسوس ہی نہ ہو۔ ہر بڑا کام دوسرا بڑا کام آپ کے ہاتھ دیتا ہے، ہر بڑی منزل اگلی بڑی منزل آپ کے حوالے دیتی ہے، ورنہ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا۔ تو ہم تو چاہتی ہیں کہ ہم تو محشر میں بھی فارغ نہ بیٹھیں۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے جو میں نے سوچا کہ آپ سب کے آگے رکھوں، تو اس کے اوپر میں نے کچھ اور باتیں بھی کر رکھی ہیں۔ ایک دوسری بات ہے کہ 1.5x پہ ہم اس لیے جی رہے ہیں کہ ہم میں وہ تحمل ہے ہی نہیں کہ کسی چیز کو جب باریکی میں دیکھنا ہی نہیں، بالکل سرفیس پر دیکھنا ہے۔ وہ جب آپ جانتے ہیں کہ جب آپ ٹرین میں بیٹھے اور دیکھ رہے ہو مختلف منظر، تو ہر منظر تبدیل ہو رہا ہے، ایک منظر سے اچھی لذت لینی، اگلا منظر آگے، اور کسی بھی منظر کی گہرائی میں اترنے کا وقت نہیں۔ تو طویل زندگیاں گہرائیوں کے بغیر ہمارے نصیب میں، اور ہم کسی بڑے مقصد میں اب نہیں کھپ سکتے، کسی بڑے مقصد میں۔ ہم وہ ویڈیو کور کر چکے ہیں کہ ہمارا ذہن اب ٹیلی ویژن سکرین جیسے فلیٹ ہے، اس پر منظر تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اسی طرح ہمارا ذہن ہے۔ ایک دم کھیلوں کی خبریں، ایک دم فلسطین سے اموات کی خبریں، ایک دم شہداء کی خبریں، ایک دم ہنسی مذاق، ایک دم فلانے فلم سٹار کی آج جو ہے سالگرہ ہے، اور ہم ایک دم ہنستے ہیں، ایک دم روتے ہیں، ایک دم ڈرتے ہیں، ایک دم افسردہ ہوتے ہیں، ایک دم مسکراتے ہیں۔ وہ ایسے جیسے وقت نہیں ہے، جلدی جلدی محسوس کرو، بھاگے چلے جاؤ۔ مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے ہم ٹریڈ مل کے اوپر بھاگ رہے ہیں، ہم زندہ نہیں ہیں، ہمیں وہ تھاما ہوا اور ہم ٹریڈ مل کے اوپر بھاگ رہے ہیں، اور زندگی میں کوئی سرپرائز ایلیمنٹ اب ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اسٹونش نہیں ہوتے، ہمیں ونڈر، حیرت نام کی شے ہی کوئی نہیں ہے۔ اور 1.5x پر جیتے ہوئے جو ہمارا سب سے بڑا گول ہے وہ یہ ہے کہ ہم جلدی سے امیر کیسے ہوں گے۔ تو ویٹنگ فار گوڈو بیکٹ کا چل رہا ہے، جس پہ ہم دنیا کے سٹیج پر کھڑے بنانے والے خالق یا اپنا زندگی کا مقصد ڈھونڈ رہے ہیں، مگر اس دفعہ جلدی جلدی، مطلب کہ وہ جو ان کے ہاں وہ ایک وائڈ تھا وہ بھی نصیب میں نہیں۔ تو ہم ویٹنگ فار گوڈو مگر ذرا جلدی سے، یہ اب ٹاپک ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ایک اور تھیٹر آف ایبسرڈ ہے نا، کریپس لاسٹ ٹیپ، تو اس میں وہ آدمی اپنی جوانی اور اپنی زندگی کے ماضی کی کئی آڈیو سن رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ زندگی نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کی آوازیں، اس کے مقاصد کیسے کیسے تبدیل ہوئے۔
اب کوئی بڑا مقصد نہیں ہے. جاوید صاحب فرماتے ہیں سب کی خواہشات ایک جیسی، سب کے غم ایک جیسے، سب کی خوشیاں ایک جیسی، اور ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم ماضی کو دیکھ سکیں. وی ہیو نتھنگ لائک دیٹ. دوسری بات کہ ہم اس تیزی سے گزر رہے ہیں کہ ہمارا ماضی اور حال گڈ مڈ ہو گیا ہے. ہم ماضی کو حال سے جو اس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ماضی، حال، مستقبل جو پہلے ایک زمانے میں جدا جدا محسوس ہوتے تھے، وہ میں پرسوں ایسے کیا تھا، آج جو کیا ہے کل ایسے کروں گا، وہ سب جیسے الٹا سیدھا ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا گیا. اور ہم 1.5x کی رفتار کر کے تو زندگی کو جینے پر مجبور ہیں. اور اس حوالے سے ہم شرمندہ نہیں ہیں. ہم میں سے کوئی بدھا کی طرح 12 منٹ نہیں بیٹھ سکتا جس طرح وہ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے سنجیدہ تھے اور 12 سال بیٹھے رہے ایک درخت کے نیچے. اب ہمارے کھانے بھی فاسٹ فوڈ ہیں، ہماری گاڑیاں بھی برق رفتار ہیں، ہمارے پیغامات بھی ایک دوسرے کے پاس، یہاں سے لکھا بعد میں وہاں پہلے پہنچا، تصویریں بھی پہنچ رہی ہیں، مگر یہ سب اس تیزی سے ہو رہا ہے کہ اب میں اس کو محسوس کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے. ذہن کیونکہ ایک کمپیوٹنگ نما ماڈل پر ہے، تو وہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ ریل ہے، اسٹریچڈ ریل ہے، تو وہ اس کو سکین جلدی جلدی کر سکتا ہے. مگر ہم جیتے احساسات کے زور پہ ہیں، تو ہنسنے اور رونے میں ایک فرق درکار ہوتا ہے، ایک فاصلہ درکار ہوتا ہے، ایک خلیج چاہیے ہوتی ہے. ایسے ہی خوف میں اور پھر امید کے درمیان ایک فاصلہ ہوتا ہے. اب وہ فاصلہ ہے ہی نہیں، اور ہم سب کچھ سمجھتے ہیں اور کچھ محسوس نہیں کرتے، کیونکہ سمجھ تیزی پر بھی ہو جاتی ہے. اب جانتے ہیں کمپیوٹر تیز سے تیز آتے جا رہے ہیں، پروسیسنگ سپیڈ فاسٹ ہوتی جا رہی، مگر محسوس کرنے کے لیے وہ جو ایک سنجیدگی، ایک توقف درکار ہوتا ہے، وہ حضور اب ہمارے پاس نہیں. تو 1.5x کی ہی وجہ ہے کہ اب ہم سرفیس پر رضامند ہیں، ہم اوصاف پر راضی ہیں، اور ذات میں اب کوئی دلچسپی نہیں. بس پھول کو دیکھا اگلا، اور پھر وہ لکیر بن گئے اور ہم بھاگتے چلے گئے ٹریڈ مل کے اوپر. وہ ماضی میں فلمیں بنتی تھی نا کہ کردار گاڑی چلا رہے اور منظر کی ریل لگا دیتے تھے، تو لوگوں کو یوں لگتا تھا کہ گاڑی چل رہی ہے. بالکل ہماری زندگی کا یہ حال ہے، وہ تھمی ہوئی ہے، اور 1.5 کی رفتار سے مناظر، آوازیں، حقیقت، دن و رات، تمام کہکشاں کا سفر گزر رہا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر، کبھی اس پر گفتگو ہوگی، جہاں پہ وہ درویش کی تفصیل دیتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں کہ ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر. جو درویش ہوتا ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ وقت کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا اسے سلو یا فاسٹ کرتا ہے، اس کو تھام لیتا ہے، اس کو موڑ لیتا ہے. لیکن اب جیسے اس کا کوئی ہے ہی نہیں ہمارے پاس. 3 دن پہلے کیا ہوا تھا ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا، 2 دن پہلے کیا ہوا تھا ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتی. ہماری پورے کا پورا کیلنڈر، وہ جو بینگ چول ہان نے کہا ہے کہ وہ غیر ضروری اسائنمنٹس اور میٹنگ سے بھرا پڑا. اور وہ جو ہوتا تھا عید آئے گی، شب برات آئے گی، میں محبوب سے فلاں دن ملنے جاؤں گا، سب کچھ رستے سے ہٹ جاؤ. محبوب کو انتظار کرنے کے دفتر کم ہوگا، فلاں کم ہوگا تو تب آؤں گا. کوئی آدمی کسی عظیم محبت کے لیے تیار نہیں. کون 12 سال بھینسیں چرائے گا بھائی؟ کون 12 سال درخت کے نیچے بیٹھے گا؟ کون انتظار کرے گا کئی سال کہ اب پیغام آئے گا خدا کی طرف سے؟ میں تو بھائی بہت جلدی ہے. تو اس جلدی کے لیے سب کچھ سیمرائز کر دیا گیا ہے، ہر لذت فوری کر دی گئی ہے، ہر منظر جلدی سے تبدیل ہو رہا ہے، اور ہر بات بس پروسیس ہو رہی ہے. اور ہم ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر کو اب شعر سن کے لگا یہ کیا افلاطونی بات کر دی خرم الہی نے. دیکھیں اقبال نے بات کر دی کہ وہ وقت کی پیٹھ پر بیٹھ کے وقت کو موڑ رہا ہوتا ہے. عجب بات کر رہا ہے بھائی. 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ہر منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں. تو بس ایسے ہی ہے کہ 1.5x والی زندگی کو تھوڑا تھامیں، وقت نکالیں، اور کبھی اس شعر کو محسوس کریں کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. لوگ سمجھیں کہ آپ فارغ ہیں، لیکن آپ انہیں کہیں کہ تم دنیا کے سارے کام چھوڑ کے یار کا خیال ذہن میں باندھے اس مصروف لالچی دنیا میں بیٹھ سکتے ہو، جہاں ہر کوئی تھوڑے سے پیسوں کے لیے کیا کیا بیچ دے، اپنے زندگی کے فیصلے تبدیل کر دے. میں ایک پتھر کے اوپر بیٹھا یار کا خیال ذہن میں رکھے اب زندگی کو روک رہا ہوں، سلو ڈاؤن کر رہا ہوں، اور اب مجھے وہ فرصت نصیب ہے جو کہ واقعتاً جنت کا سب سے بڑا حال ہے.
تو ہماری زندگیاں اب ہمارے لیے مشکل ہیں کیونکہ ہم بہت جلدی میں ہیں، اور اس قرض سے سب گزر رہے ہیں، میں بھی، آپ بھی، ہم سب۔ تو یہی دعا ہے کہ آپ سب کے پاس ایسے لمحے ضرور آئیں جہاں آپ ہوں اور فقط آپ کے دوست کا خیال ہو اور آپ کا ذہن ہو، اور بڑے سے بڑی کوئی خزانہ، بڑے سے بڑی کوئی اپرچونٹی آپ کو اس بات پہ مائل نہ کر سکے کہ اس یار کے خیال کو چھوڑو اور باہر آ جاؤ۔